السلام علیکم۔ آج پھر ہم اپنی انگلش اور اردو والی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں، اور وہ ہم ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں سورہ نمبر 11 جو ہے، اور جیسا کہ ہم کرتے آئے ہیں، پہلے ہم اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور تھوڑی ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور ریفلیکشن بھی اپنا اس پہ کرتے ہیں آیات پہ۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 11 verse 77 and the subtitle is homosexuality condemned. When our messengers went to Lot, they were mistreated and he was embarrassed by their presence. He said, "This is a difficult day." اس کا اردو ترجمہ ہے، ہم جنس پرستی کی مذمت۔ جب ہمارے پیغامبر لوط کے پاس گئے تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور وہ ان کی موجودگی سے شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا، یہ ایک مشکل دن ہے۔ میں تھوڑا اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، 1178۔ His people came rushing. They had grown accustomed to their sinful acts. He said, "Oh, my people, it would be purer for you if you take my daughters instead. You shall reverence God. Do not embarrass me with my guests. Have you not one reasonable man among you?" اردو میں ہے، اس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، وہ اپنے گناہ آلودہ مالوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، اے میرے لوگو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہوگا اگر تم اس کی بجائے میری بیٹیاں لے لو۔ تم اللہ کی تعظیم کرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کیا تم میں سے ایک بھی معقول آدمی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ یہ آیات قرآن پاک کی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں، یعنی کہ ہم جنس پرستی جو ہے آج کل بہت عام ہے، وہ کامن ہوئی ہے دنیا بھر میں، اور اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں لیگلی، مرد مرد سے، عورت عورت کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے کہا ہے کہ یہ ہمارا لیگل رائٹس ہے، بجائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ہی کریٹڈ پیئرس، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، ایک فیمیل اور ایک میل، چاہے وہ پھل ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہوں، پرندے ہوں۔ ریکریشن کے لیے ہمارا مقصد اس دنیا میں ریکریشن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آبادی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے انسانوں میں، ورنہ ہر روح جو ہے وہ نیچے اکیلی آ جاتی بغیر ماں باپ کے، ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو اس جوڑے بنانے کا مین مقصد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو نیچر میں ہے، وہ یہی ہے کہ ریکریشن ہوئے ہر اسپیشی کی، ہر جاندار چیز کی، ایون پھل جو ہیں ان کے لیے بھی ایک نر اور ایک مادہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو عیاں کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ قوم لوط سے پہلے یہ بات ہسٹری میں نہیں آتی، اور قرآن کی آیات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی ایک ایسی کمیونٹی تھی جو کھل کے اس طرح کی حرکات کر رہے تھے۔ اب کیا، اس کے بعد سے تو ہسٹری بھری پڑی ہے کہ چھپ چھپا کے لوگ کرتے تھے۔ بہت سارے کلچرز میں ابھی ایک طرح سے اوپن بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا، مگر اس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی سٹیٹس نہیں ہے۔ تو یہاں ایک گفتگو ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گئے تھے نوح کو خبر دینے،
کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ یہ کمیونٹی اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے ان کی تباہی کا دن، اور وہ ان کو یہ پیغام دینے گئے تھے فرشتے۔ تو جب وہ فرشتے وہاں پہ موجود تھے انسانوں کے روپ میں، تو قوم لوط کے جو لوگ تھے وہ بھاگے بھاگے آئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ اب تو وہاں پہ وہ تو ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور وہ ان کی موجودگی سے شرمندہ ہوا۔ تو وہ ظاہر ہے ان کا جو طریقہ تھا بات چیت کرنے کا، اور وہ بدتمیز بھی تھے، اور جسے کہتے ہیں ولگر، ایک بدسلوکی اس سے کہ بھئی ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت لاسٹفل تھا، یا اس میں بہت جنسی قسم کی ان کی وہ تھی، اپروچ تھی ان فرشتوں کی طرف بھی، کیونکہ وہ نئے لوگ تھے، وہ دیکھنے آئے بھاگے بھاگے کہ کون ہے یہ، اور مردوں سے ان کو انٹرسٹ تھا، عورتوں سے نہیں۔ تو اس ٹائم لوط لوط کا ہی ایک گھرانہ تھا جو خود نبی تھے، جو کہ جس میں کچھ لوگ، وہ بھی ان کی بیوی بھی پھر اس میں بھی وہ بھی نہیں شامل تھی، وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ تو وہ واحد گھرانہ ایک رہ گیا تھا جو اللہ کے ماننے والوں میں سے تھا، جو سیدھی راہ پہ تھا، اور وہ ایک نبی کا تھا۔ آپ سوچیں کہ کس طرح سے قوموں کی پوری قوم جن کے اندر ابھی نبی موجود ہو، اور وہ ابراہیم کے کزن تھے جو لوط تھے، تو ابراہیم کا میسج وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، وہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یقیناً ایک نبی اس کمیونٹی میں رہتا ہے، وہ یقیناً ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی خراب تھا، جس پہ وہ بہت، ان کو اپنی وہ تکلیف نہیں تھی، لیکن وہ شرمندہ تھی کہ یہ گیسٹ جو آئے ہوئے ہیں، یہ مہمان جو آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس قدر ایک بد تہذیبی دکھائی جا رہی ہے، کیونکہ تہذیب کے خلاف ہی ہے یہ سارا اعمال۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک مشکل دن ہے، آپ سوچیں کہ کتنا اس کو ضبط کا سامنا اور صبر کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ نہ وہ زیادہ کسی قسم کا ہنگامہ چاہتے ہوں گے وہاں پہ کہ ان کو زیادہ طریقے سے ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ زیادہ بات نہ بڑھے۔ تو اگلی آیت میں جیسے ہے کہ اس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، یعنی کہ جیسے ان کو خبر پہنچی وہ بھاگے بھاگے آ گئے کہ دیکھتے ہیں کون آیا ہے۔ وہ اپنی ہوس کی وجہ سے وہاں پہ اور کیوریس تھے، یا وہ چاہتے تھے دیکھیں کہ اب نئے لوگ کیسے لگتے ہیں۔ تو وہ تو اپنی جو بھی حرکتیں وہ کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی برا عمل قرار دیا ہے ہم جنسی کا۔ تو وہ اپنی گناہ آلودہ مالوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اس نے کہا اے میرے لوگوں، یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت لوط نے کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہوگا اگر تم اس کی بجائے میری بیٹیاں لے لو، یعنی کہ اب تم شادی کرو۔ وہ اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھا، اس کے لیے اس قدر شرمندگی کی بات تھی، شرمندگی اللہ کی نگاہ میں، انسانوں سے تو کیا شرمندہ ہونا، ان کو یہ بھی ہوگی کہ یہ چیز تو پہلے کبھی کسی اور نے پریکٹس بھی نہیں کی، اور یہ لوگ بھی کیا کہتے ہوں گے، یہ جو ان کے مہمان تھے، فرشتے تھے، اور ان کا جیسے ان کو لگا کہ بھئی یہ اس طرح کی شرمندگی ہے، جیسے ایک انسان سمجھے کہ یہ شاید میرا فیلئر ہے کہ میری قوم کے لوگ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ ایک جیسے انسان کو اپنے نادم ہو گئے وہ، اور اپنی بیٹیاں پیش کرنے لگے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ بات ہے، حالانکہ یہ بہت مشکل چیز ہے کہ اپنے منہ سے کہنا میری بیٹیاں، شادی کے لیے آف کورس ایسے تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ ظاہر ہے ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہوگا کہ وہ
کسی عورت سے شادی کریں، ایون وہ اپنی بیٹیاں ان کے ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ ان کو بتا رہے تھے کہ تم اللہ کی تعظیم کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ دو۔ تو ان میں سے پھر وہ سوال کرتے ہیں، کیا تم میں سے ایک بھی معقول آدمی نہیں ہے؟ یعنی کسی کے ساتھ ریزننگ، معقولیت کیا ہے جس کے ساتھ آپ ریزن کر سکیں، آپ لاجک کی بات کر سکیں یا کوئی عقل کی بات کر سکیں؟ تو اتنے وہ، یعنی کہ اتنی مایوسی تھی کہ وہ کسی ایک، کوئی بھی نہیں بچا، یعنی کہ اب آپ سوچیں نا، پوری کی پوری قوم اتنی شیطان کے ہاتھ چڑھ گئی۔ اور جیسا کہ ہوتا آیا ہے، کوئی کوئی قوم راہزنی میں بڑھ جاتی ہے، آ، جو ہے ملاوٹ کرنا اور ناپ تول میں وہ کرنا، اور یہ ساری معاشروں کی وہ بیماریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے آ جاتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ کس قدر برائی میں دھنس چکے ہیں اور دھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نارمل بات بن جاتی ہے۔ مثلاً سوسائٹیز میں آج آپ دیکھیں کہ زیادہ تر یہ لوگ جو ہے منافقت اور جھوٹ بولنے کے تو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ اور میں مسلم، سو کال مسلم کنٹریز کی بات کر رہی ہوں، وہ اس طرح اس قدر جھوٹ بولیں گے، اس قدر کہ ان کو وہ لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو کوئی شاید گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو بڑی معمولی سی چیز ہے شاید، حالانکہ یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بیسیکلی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو اکاؤنٹیبل، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کے اندر ترین کی بات، آپ کس کے آگے جھوٹ بول رہے ہیں؟ حالانکہ ایک سچ بولیں تو آپ کو فری کرتا ہے اور آپ کو کانسیکوینسز اس کے نہیں دیکھنے پڑتے۔ جو جھوٹ بول کے ایک جھوٹ کے اوپر دوسرا جھوٹ، اور سو آن، اس طرح بات بڑی ہوتی۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ ایسی اس چیز کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور ناپ تول اور جو ہے ملاوٹ، آم، اور چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ بھائی آپ کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب والا انسان جو ہوگا وہ خدا کا خوف کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ان کی آگے چل رہی ہے گفتگو۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ 1179 They said, "You know well that we have no need for your daughters. You know exactly what we want." میں آگے بھی پڑھ لیتی ہوں۔ He said, "I wish I were strong enough or had a powerful ally." تو جب انہوں نے کہا کہ کیا میری بیٹیاں لے لو، یہ بہتر ہوگا، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ چیز ہوگی کہ تم پراپر طریقے سے عورت کے ساتھ شادی کرو۔ مگر آگے ان کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، کاش میں اتنا مضبوط ہوتا یا میرا کوئی مضبوط ساتھی ہوتا۔ تو تو پھر جب لوط کو ایسا جواب آیا، جب وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں سب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے باوجود ایک باپ کا دل تھا، سوچیں اس نے اس کو کتنا برداشت کے ساتھ اس کو وہ الفاظ بھی کہنے پڑ رہے ہوں گے۔ اتنی تو انہیں شرمندگی تھی ان کے ایکٹ پہ، ان کے اعمالوں پہ، کہ اپنی بیٹیوں تک کا انہوں نے کہہ دیا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، تمہیں تو سب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ تو وہ سیدھا سیدھا بتا رہے تھے کہ ہمیں تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے عورتوں میں، ہمیں کیا اور یہ بھی وہ جیسے مطلب ہے ان کے باتوں کا انداز بھی دیکھیں نا کہ اوپنلی۔ اب آج کے دور میں یہ دیکھیں، یہ بہت پرانی بات ہے، اسی طرح کی باتیں یہ ہم لوگ کہتے ہیں وہ یہ تو بہت معاشرے میں یہ ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جب شیطان کے راستے پہ انسان چل رہا ہوتا ہے، اس کا پیٹرن وہی ہوتا ہے، وہ اتنا ہی دلیر ہو جاتا ہے، اتنا ہی بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے گناہوں میں وہ اس قدر
जैसे कहते हैं ना हिप्नोटाइज़ हो जाता है शैतान से कि वो कुछ नहीं फिर उनको नज़र आता, सिवाय अपनी लस्ट के जो भी है। तो अम, उसपे आप देखें जो लूत की इस कदर वो उन्होंने अपने आप को तन्हा पाया कि देखो मैं ही रह गया हूँ इधर, तो ये तो सारा का सारा गैंग ही तबाह हो चुका है। और उनको उस वक़्त एहसास हुआ कि मैं तो माइनॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी हूँ। यानी कि जो है कम तरीन जो एक साइड इतनी बड़ी है और एक साइड में तो मैं एक तरह से मैं ही रह गया हूँ। उनका तो कोई सपोर्ट करने वाला तक नहीं उस कम्युनिटी में है, कोई भी नहीं रहा, कुछ ना बचा देखें। जिसकी अपनी बीवी भी नहीं वो उनको अ, अच्छाई के काम में सपोर्ट कर रही, तो और कोई क्या करेगा? तो उनकी मायूसी देखें वो आगे से कहते हैं कि काश मैं इतना मज़बूत होता, यानी कि उनको फाइट बैक कर सकते, उनकी ऐसे जो है ना हमलों का ज़बानी कलामी हमले जो थे उनका वो मुकाबला कर एक इंसान कैसे करे? या मेरा कोई साथी होता। यानी कि अगर आप 1 से 2 भी हो जाएँ तो आप जब तन्हा होते हैं और एक एक लश्कर से आप चाहे वो दिमागी लड़ाई हो या फ़िज़िकल लड़ाई हो, जिस्मानी तौर पे हो, एक इंसान की तो आर्ग्यूमेंट्स भी ख़त्म हो जाती हैं। इतने बड़े जहाँ अपोज़िशन इतनी बड़ी हो। तो वहाँ पे उनकी मायूसी तो नहीं, वो एक उन्होंने हसरत से ये बात कर रहे हैं कि उनको अपने अकेलेपन का बुरी तरह एहसास हुआ। आगे चलते हैं इंशाल्लाह 1181। अम, तो ये आगे से उन्होंने सेड यानी कि एंजल्स, ओ लॉर्ड, वी आर योर लॉर्ड्स मैसेंजर्स एंड दीज पीपल कैन नॉट टच यू। You shall live with your family during the night, and let not any one of you look back, except your wife. She is condemned along with those who are condemned. Their appointed time is the morning. Is not the morning soon enough? इसका उर्दू तर्जुमा है फरिश्तों ने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है फरिश्तों ने कहा ए लूत, हम तुम्हारे रब के पैगंबर हैं और ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने घर वालों के साथ रात के वक़्त निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे। सिवाय तुम्हारी बीवी के वो भी उन सज़ा पाने वालों में शामिल है, जो सज़ा याफ़्ता हैं। यानी कि सज़ा हो चुकी, उनके लिए सुबह का वक़्त मुकर्रर है, क्या सुबह करीब नहीं? तो अब जनाब यहाँ पे अम, वो जब फरिश्ते भी ज़ाहिर है ये सारा मकालमा सुन रहे थे। हाँ, कि जो लूत कह रहे थे और जो लोग कह रहे थे, तो इ उन्होंने फ़ौरन उन्हें फिर एक तरह का जो है ना, लूत को सहारा दिया कि ए लूत हम तुम्हारे रब के तो उन्होंने वहाँ अपनी फिर जो है अपना जो उनका रोल था और जिस मकसद के लिए आए थे वो उनको बताया कि शायद उससे पहले लूत समझ रहे थे बस ये उनके मेहमान हैं, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। उनको नहीं पता था कि ये हैं असल में कौन, ये वही फरिश्ते थे जो इब्राहीम के पास भी गए उनको अच्छी खबर देने और इब्राहीम को भी उन्होंने बताया कि अब हम लूत की तरफ जा रहे हैं और उस कौम की तबाही आने वाली है, जिस पे इब्राहीम बड़े परेशान हो गए कि बहुत नर्म दिल थे। एक तो उनको फिर लूत की भी उनके रिश्तेदार थे, कज़न थे, उनकी फ़िक्र हो गई। तो ये वही वही फरिश्ते हैं फिर आगे वो लूत की तरफ आए। ये अपना काम कर रहे थे। अल्लाह ताला अम, ज़मीन के मैटर्स दे हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि फरिश्तों की तादाद हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, वो कितनी बड़ी है। क्योंकि हर एक तो 2 फरिश्ते हर इंसान के साथ लगे हुए हैं। उनकी वो डेथ तक वो हर चीज़ जो है ना, एक तो वो लिख रहे होते हैं, फिर उनके जो चीज़ें उनकी राह में आनी होती है या जो वो उनकी सेटअप कर रहे थे दी अरेंजर्स अल्लाह ताला ने इनको
سیٹ اپ کرنے والا بھی کہا ہے، یعنی کہ ارینجرز بھی ہیں یہ ارینج کرتے ہیں ہر چیز، ہر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، جس طرح کے بڑے بڑے جو میجر کام ہیں جو بڑے فرشتوں کے مثلاً ہو گئے یہ آندھی طوفان یا جو بھی ہے ہواؤں کو کنٹرول کرنا، یہ جو طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سونامیز آتی ہیں، جس قسم کی بھی آفات ہوں یا باقی نعمتیں آ رہی ہوں یا جو کچھ بھی ہونا ہو، تو وہ ارینج کرتے ہیں فرشتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا رہے ہیں۔ تو آم، یہاں پہ بھی وہ ان کو بتاتے ہیں اب اپنی اصل کہ ہم ہیں کون نا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں، اور یہ تو لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہی فرشتے تھے جنہوں نے پھر جن کو پتا تھا کہ اب یہاں پہ کس قسم کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے ارینجرز بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے۔ تو وہ اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، جیسے نا تم بس رات کو اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، یعنی کہ وہ جس دن وہ آئے ہیں اسی رات کا بتا رہے ہیں کہ آج رات کو ہی تم، جیسے آپ نوٹ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ کبھی کوئی جو ہے نا قوم کو وہ کی ہلاکت نہیں ہوتی یا ان پہ عذاب نہیں آتا جب تک کہ ان کو وارننگ نہ دی جائے، اور یا کوئی میسنجر نہ بھیجا جائے جو ان کو یہ اطلاع دے کہ اگر ایسا چلتا رہا، اتنی برائی چلتی رہی تو تباہی آئے گی، اور اچھے کام کی طرف وہ بلاتے ہیں انہیں کہ اگر اچھے کام کرو گے اس کا کیا ریوارڈ ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ، اور پھر جب کمیونٹی میں کوئی نیکی نہ رہ جائے، کوئی انسان نہ بچے، تو وہ پوری کی پوری قوم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی سوائے لوط کے اور ان کی فیملی کے کچھ اور لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کہ لوط کی بیوی بھی ان گناہ گاروں میں، یا ہمیں نہیں پتا اس کا رول کیا تھا، مگر ظاہر ہے وہ ان کی سپورٹر ہو سکتی ہے یا کیا، یا ان کی رائے سے مطلب ہے ان کے نمال سے وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی، یعنی کہ وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے سزا لکھی گئی ہے، وہ آ چکی ہے ایک طرح سے، کیونکہ اللہ کی بک میں وہ آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کچھ پہلے سے ہی موجود ہے، کہ کیونکہ ہمارے ٹائم کا اور اوپر کے جو ٹائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے فیوچر ایسے سامنے رکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کچھ چیزیں وقت کے لحاظ سے، تو وہ ان کو بس یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کا تو وقت ختم ہو گیا نا، اور مثلاً کہ ان کو اب ان چیزوں کی فکر سے ہی وہ نکل جائیں ایک طرح سے، اور پھر وہ ان کو کہتے ہیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، یعنی کہ نہ افسوس کرنا۔ یہ خالی نہیں کہ آپ نے سر موڑا اور پیچھے دیکھ لیا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا میم نہیں، بھول جاؤ ان کو، یہ ایک طرح کی جو ہے مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، یعنی کہ ان کی فکر نہ کرو، دیر ڈن، ختم ہو چکے ہیں جیسے۔ تو ان کی بیوی کا کہا کہ وہ نہیں بچے گی، وہ ہے، وہ انہی کے ساتھ سزا یافتہ ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پاسٹ کے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں، اٹس آلریڈی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود، جسے کہتے ہیں نا انگلش میں ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود، کہ سب یہ معاملہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کا وقت مقرر ہے، یعنی کہ ان کو اتنی وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو صبح تو ابھی آ جائے گی،
یہ از اٹ ناٹ سون انف کہ ابھی بہت قریب نہیں؟ تو لہٰذا ان کو پریشانی سے بچا رہے ہیں کہ کیا وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے، ان کو لیکچر دے رہے تھے یا جو بھی ان کو تبلیغ کر رہے تھے، کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سارا کچھ معاملہ آلریڈی ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے نہ چینج ہونا ہے۔ جب بالکل وہ قوم جو ہے آ، کوئی بھی قوم، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، جیسے کہ نوح کی قوم تھی، وہ ان کو صدیاں دی گئیں کہ وہ ان کو پریچ کرتے تھے، دن رات بلاتے تھے، دن رات ان کو عذاب کا بھی بتاتے تھے، مگر مجال ہے کہ ان کو سمجھ آئے۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، ہنستے تھے ان پہ، اور ان کے اوپر طعن و تشنی کیا نہیں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کا صبر دیکھیں کہ وہ کتنا لمبا عرصہ وہ اپنا بیڑا بھی بناتے رہے اور ان کی باتیں بھی سنتے رہے۔ تو اسی طرح ان میں بھی کوئی نہ بچا، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کی اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی بھول جاؤ، تمہارا بیٹا ہی نہیں۔ یعنی کہ دیکھیں نا، یہ اولاد ہماری اس دنیا سے فزیکل ہمارا ہم سے تعلق ہے، لیکن اصل تعلق تو ایک اللہ کا اور بندے کا ڈائریکٹ ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ہر روح کو بنایا ہے، ایونچولی اس نے اس روح کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ فزیکل ہمارے رشتے تو اس دنیا میں ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کی سول ہوئے گی جو اس کو جواب دے ہے۔ تو یہ تھا پھر ان کے لیے سارا۔ تو آگے ایک آیت رہ گئی ہے، وہ ہے ورس، 2 آیات اور ہیں، میں اکٹھے پڑھ لیتی ہوں۔ سب ٹائٹل ہے اس کا Sodom and Gomorrah destroyed. Verse 82. When our judgment came, we turned it upside down and we showered it with hard, devastating rocks. پھر جب ہم سودم اینڈ گمورا انگلش میں کہتے ہیں، سدوم اور امورا ہماری اردو میں تباہ ہو گئے۔ تو یہاں ہے، پھر جب ہمارا فیصلہ نافذ ہوا تو ہم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا اور ہم نے اس پر سخت تباہ کن پتھروں کی بارش برسائی۔ اگلی آیت میں پڑھ لوں تو پھر یہ اکٹھا اس پہ ریفلیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ Verse 83. Such rocks were designated by your Lord to strike the transgressors. ایسے پتھر تمہارے رب کی طرف سے گناہ گاروں کو مارنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ تو یہ اب جو ہسٹری کا یہ حصہ جو ہے نا، یہ تقریباً اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ تو یہ مطلب آج تک اسی طرح اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ سوڈم اینڈ گمورا جو ہے نا، وہ کمیونٹی کا نام تھا۔ تو وہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے اسے الٹا کر رکھ دیا، وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ اب اپ سائڈ ڈاؤن ایسے ہے جیسے کہ آپ اندر دھنس جائیں آپ کا، اور بالکل جس طرح دفن ہو جاتا ہے نا، ان کا جو اپ تھا وہ ایکچولی ڈاؤن ہو گیا اور لیولڈ ہو گیا وہ اندر۔ وہ ایسی پتھروں کا وہ تھا، بارش تھی، ہارڈ راکس، سخت قسم کے پتھر جو ہے نا ان کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور وہ ایسی بارش تھی کہ وہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں، وہ اندر چلے گئے اور باہر ایک ان کا جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا۔ وہ یہ نہیں کہ زمین الٹ گئی اور اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی، اپ سائڈ آپ چل رہے ہیں اور اگر آپ وہی اسی زمین میں دھنس جائیں تو آپ کا اپ سائڈ پھر وہ ڈاؤن سائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اوپر سمجھیں کہ بند ہو جائے جب وہ گیپ، تو وہ اوپر کوئی اور لوگ چل رہے ہیں اور
نیچے ایک جو ہے نا دھانس کے، تو وہ تو ان کے لیے تو زمین الٹ گئی نا۔ ام، تو یہ کس قدر آپ دیکھیں، یہ تباہی کا ذرا اندازہ لگائیں، زندہ کے زندہ لوگ کس طرح اندر چلے گئے ہوں گے، اور کس طرح ان کے سروں پہ پڑی ہوں گی وہ جب دھنس گئے ہوں گے اس کے اندر، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ کیا گھر ہوں گے اور کیا کیا چیز ہوگی، کوئی چیز رہی ہی نہ ہوگی۔ آسمان سے جب اتنے خاص قسم کے پتھر برسائے جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اور جس کوئی ایک انسان نہیں چھوڑنا، وہ تاک تاک کر وہ پتھر لگے ہوں گے، تو آم، ایسے پتھر تمہارے رب کی طرف سے گناہ گاروں کو مارنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کوئی کسی قسم کا طوفان آئے، ژالہ باری ہوتی ہے، یا کوئی بارش ایسی جو کئی کئی دن نہیں رکتی، فلڈز آ جاتے ہیں، یہ پریسائز ہوتے ہیں، یہ نہ ہی کوئی ویدر کا اس میں وہ ہے نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز ہر وقت پرفیکٹ رہے، کبھی نہ ہو، لیکن بعض کمیونٹیز آج کے دور میں ایسی ہیں جہاں ہر سال یہ تباہیاں آتی ہیں، وہ پھر بھی سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اب دنیا اتنی بڑی ہو گئی، آبادی اتنی زیادہ ہے کہ پوری کی پوری کمیونٹی میں کوئی نہ کوئی چند لوگ جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بھی انسان ہو وہاں پہ، جس طرح کے لوط کی مثال ہے، وہ ان کو نکالنے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ اگر لوط نہ ہوتے تو وہ ویسے ہی ختم کر دیتے اس کمیونٹی کو، لیکن وہ ان کو انہوں نے نکالا خیر خیریت سے، کہ اسی لیے ابراہیم لوط کا پوچھ رہے تھے اس کا کیا بنے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے لیے تو کو ہر قسم کی ڈیوسٹیشن سے بچاتے ہیں، اور سیف کر دیتے ہیں انہیں، ماشاءاللہ۔ میں آج کی ہماری قرآن سٹڈی یہاں تک ہی تھی، تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہمارے بہن بھائی اس پہ اپنا کامنٹ دینا چاہیں یا ریفلیکٹ کرنا چاہیں تو پلیز فیل فری دیٹ، اب آپ بول سکتے ہیں اگر چاہیں تو، ماشاءاللہ۔ MashaAllah, sister. Praise God. پیش کار ماشاءاللہ۔ MashaAllah ہم نے کافی وضاحت کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا۔ باقی بہت بڑی کیا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیئرز میں بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں ان جانوروں میں، پرندوں میں، ہر طرح کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، کوئی جانور کوئی ایسا، ایون ٹو دیٹ کامن سینس، اندازہ لگائیں کہ ہم سے تو حیوان ہی اچھے ہیں، کہ کم از کم وہ اپنی سیم جنس کے ساتھ تو نہیں نا الٹے سیدھے کام کرتے، اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ تو شیطان نے کیسے انسان کو غلط غلط چیزوں میں اکسا کے اس کو اس میں ڈال کے، اور کیسے اس کو کس رستے پہ چلا دیا۔ انہوں نے ایک سروے کیا تھا، بہت سارے اس جو گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کی تھی اور ان کے اوپر اسٹڈی کی تھی، اس پہ ایون نیوز میں آیا تھا، مین چینل جو ہوتے ہیں نیوز کے، اس کے اندر ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے خود مطلب ریسرچ کے رزلٹ میں بتایا کہ یہ کوئی بندہ ایسے بیماری لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے سب سے انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے کہا ان کی خود کی پرسنل چوائس تھی کہ وہ کس طرف، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر بندہ کسی غلط کام میں پڑتا ہے تو اس میں جب وہ اس کو کوئی مزہ آتا ہے تو پھر اس کو لت ہی لگ جاتی ہے۔ تو ان سب نے اس بات کو ایگری کیا کہ یہ ہماری پرسنل چوائس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو ایسا نہیں پیدا کرتے، یہ انسان جو ہے خود اپنی غلطیوں میں پڑتا ہے، اور پھر ہماری سوسائٹی دیکھ لیں آج کل، جیسے آپ نے ماشاء اللہ کہا کہ وہ اب تو اس چیز کو لیگل کر دیا ہے۔ اب تو یہاں تک کہ ہے کہ آپ کو بتاؤں یہاں پہ اسکولوں میں آپ ان کے خلاف کوئی بات کر بھی نہیں سکتے۔ ایک بچہ ایک دن نیوز میں آیا کہ وہ شرٹ پہن کے چلا گیا جس کے اندر یہ ہومو سیکشوالٹی کے خلاف کوئی تھوڑی سی کوئی تصویر تھی یا کوئی ایسی چیز تھی، اس کو اسکول سے ڈسمس کر دیا، اور بڑی نیوز میں اس کے بارے میں بات چلی کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تو فریڈم اسپیچ بھی نہیں ہے، کہتے نہیں وہ آپ لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ مطلب اتنی وہ اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اس کو باقاعدہ
جیسے یہ رینبو کلر ہے، یہ اس کو ان کو کر دیا کہ بندہ وہ ایک کلپ تھا، ایک بندہ ٹرین اسٹیشن پہ بینچ پہ بیٹھنے لگا، تو بیٹھتے بیٹھتے اس نے دیکھا کہ وہ بینچ کے اوپر رینبو کلر کیا ہوا ہے، تو ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہو کے سے دور ہو گیا کہ مطلب وہ آپ کے، حالانکہ رینبو جو ہے وہ اتنی خوبصورت چیز ہے، بارش کے بعد آسمان پہ آتی ہے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. آئی مین معاشرہ آپ دیکھ لیں کس طرف جا رہا ہے ہمارا، اس کو کہ آپ اس کے خلاف کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. خیر، وہ اللہ تعالیٰ کا تو سسٹم ہے، غلط کام کرو گے تو اس کا غلط نتیجہ نکلے گا. اور کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول بیسس پہ جو بھی اس طرح کے رستوں پہ چلتے ہیں، کس طرح ان کو کس طرح کی بیماریوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ماشاء اللہ میں تو ہیلتھ کیئر میں دیکھتا ہوں، اور کیسی کیسی بیماریاں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے آتی ہیں، انسان دیکھتا ہے. اور یہ جو معاملہ یہ صرف باہر ملکوں میں نہیں ہے. ٹو بی آنسٹ ود یو، میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. 80s میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کے کام میں ملوث تھے، اور بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ کیسے لوگ، مطلب بہت، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اکا دکا کوئی، بہت ہی مطلب کئی جگہ میں نے ایسے انسیڈنٹ کو ایکسپیرینس کیا کہ لوگ کرتے ہوئے اللہ کا مطلب ایون فرینڈ شپ میں بھی میں دوستوں کو کچھ ایسے حرکتیں کرتے ہیں. I mean یہ اتنی لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا حال ہو، لیکن یہ چیز اس وقت بھی پائی جاتی تھی معاشرے کے اندر. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اتنی، مطلب یہ کوئی باہر ملکوں میں نہیں ہے اتنی یہ عام چیز. I mean یہ ہمارا اس کو معاشرے کا حال ہے. اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو قرآن میں اس کا ذکر کیا، اور ایون کرسچینٹی میں بھی اس کو بہت سیریسلی کنڈیم کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری چوائس دی ہے، لبرٹیرزم، کمپلیٹ فریڈم. آپ جو مرضی کرنا چاہے دنیا میں کرو. آپ زبردست کسی کو فورس بھی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کام نہیں کرو، اس کی اپنی چوائس ہے. آپ اس کو بتا سکتے ہو، آپ اس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہو، اس کے خطرات یہ بتا سکتے ہو. آپ آگے اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو بھی. اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے گناہ انسان کر رہا ہے. سب سے بڑا گناہ تو آئیڈل ورشپ ہے، وہ تو اس کی تو معافی بھی نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دی ہے. مطلب یہ کہ جی بالکل. مرضی ہاں آپ کی جو کرنا چاہو، لیکن انجام بھگتنا پڑے گا. یہ تو اس کا تو کوئی چھٹی نہیں ہے نا. ہم زبردستی کسی کو کچھ انفورس نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی باندھ کے پھر وہ اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ آپ نے اس کو پریشر کیا، اس کی وجہ سے نہیں کیا. ورنہ خود بندہ اپنی نیت سے آتا ہے تو وہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. ہمارے تو جیسے پاکستان میں دوسری چیزوں میں بڑی بڑی وہ پرچار کرتے ہیں، یہ وہ بڑے بڑے لاز بنے ہوئے ہیں. اب کیا بندہ ڈیٹیل میں جائے، لیکن کھلے عام سامنے کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے اوپر سے نظریں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لیکن دوسری چیزوں میں تو بہت آگے ہوتے ہیں. یہ ہے. تو جہاں تک وہ لوط کی بات ہے اس میں تھوڑا سا انشاءاللہ بات کروں گا کہ دیکھیں یہ دو وہی فرشتے ہیں جو ابراہیم کے پاس گئے تھے، اور ابراہیم انہیں پہچان نہیں سکے. انہوں نے فٹافٹ بچڑا کو روسٹ کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا. اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا کہ ان کے لیے کچھ بات ہی نہیں تھی. فوراً سے مطلب ان کا سٹیٹس ہوگا اس لیول کا کہ فٹافٹ انہوں نے دو گیسٹ آئے جن کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کے لیے اہتمام کر دیا. مطلب وہ اپنی قوم سے نکل کے آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا. پھر ابراہیم پہچان نہیں سکے تو پھر وہی دو فرشتے جب لوط کے پاس آئے تو وہ بھی انہیں پہچان نہیں سکے. لیکن اس میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے میں یہ گارنٹی سے نہیں کہتا، پر جس اندازے سے بندہ کہہ سکتا ہے، میں گاڈ فورگیو می اف آئی ایم رانگ، لیکن کچھ سمجھ میں آتا ہے جیسے یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن نوازا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت میں بہت ہی خوبصورت شکل میں بھیجا ہو، اور جب وہ لوط کے پاس پہنچے ان کے دیکھتے ہی وہ تو بھاگے چلے آئے. وہ عام شکل کے تو لوگ نہیں ہوں گے، وہ بہت ہی خوبصورت قد جوان قسم کے شکل میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی جو جس حوث میں پڑ چکے تھے، انہوں نے جیسی ان کو خبر ملی وہ آ ٹپ کے وہاں پہ. اور یو نو اور اس زمانے میں ایون آج کل تو مہمانوں کو اتنا کوئی بندہ نہیں کرتا، لیکن پہلے معاشرے میں اور ہم ایون 80s میں بھی وہاں مہمان آتا تو اس کی بڑی خاطر تواضع کی جاتی تھی.
تو ظاہر سی بات ہے لوط کے پاس جب 2 مہمان آئے اس طرح انہوں نے، ظاہر سی بات ہے وہ اس زمانے میں بھی مہمان کو بڑا سمجھا جاتا ہوگا، اور جب یہ لوگ فوراً پہنچ گئے تو لوط کیسے ان کے ساتھ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، پلیز ایسے مت کرو، یہ ہے وہ ہے، کہ جیسے یہاں تک وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دینے کو تیار ہوگا۔ بندہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے گا جس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ٹیک کیئر کرے گا، لیکن معاملہ اتنا سنگین تھا کہ وہ اس لمٹ تک بھی آپ پہنچے کہ تم ان کا ہاتھ لے لو میرج میں، لیکن ان کے تو تھا، ان کے تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی نیت کہاں تک خراب تھی، کہ لوط کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، وہ سمجھے یہ تو بیچارے انسان ہیں یہ وہ۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ان کی حوث اتنی خراب تھی۔ پھر وہ، اور ہمیں جو سٹوریز ملتی ہیں وہ بھی کوئی مطلب، حالانکہ کیسی سٹوری بنا دی لوگوں نے، کہتے ہیں جب لوط کی بیوی اس لیے نہیں سیو ہوئی کہ جب وہ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، تو لوط کی بیوی سے غلطی ہوگی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پتھر کی ہوگی اور وہ نہیں بچ سکی۔ دیٹ واز ناٹ دا ریزن، ہاں یہ تو اور یہ تو قرآن میں نہیں ہے جی۔ نہیں، یہ تو کہانیاں گڑی ہوئی ہیں نا، ہاں وہ تو کہانی کیونکہ وہ انہوں نے بٹرے کیا تھا، اس کو دھوکہ دیا تھا اپنے ہسبینڈ کو، جی۔ اور وہ بلیور نہیں تھے ساتھ میں۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف اسی وجہ سے کہ وہ رائچس عورت تھیں اور ایک ہاں منہ موڑنے سے ان کو پتھر کا کر دیا؟ آئی مین یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم، ہاؤ کین یو سے سم تھنگ لائک، یہ بچپن سے ہم کہانی سنتے آ رہے ہیں کہ ہاں لوط کی بیوی سے غلطی ہو گئی، اس نے مڑ کے دیکھ لیا۔ از دیٹ گاڈ سسٹم؟ آئی مین جو بات غلط ہے تو غلط ہے، آئی مین آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا اتنا ویک ہے کیا؟ سم تھنگ لائک دیٹ۔ یہ تو محاورتاً یہ بات ہے نا۔ اچھا بھائی وہ انسان جب جسے کہتا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ ایک اتنی ڈیوسٹیٹنگ ان کو نیوز وہ دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آ رہی ہے، سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، تو مین محاورتاً اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب مطلب ہے کہ آگے بڑھو، موو آن، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، پیچھے کی فکر نہ کرو۔ تو ان کو کر دیا کہ لٹرلی گردن موڑی اور پتھر کے ہاں، اس طرح تو نہیں آپ ہوتا۔ نے بھی سنی ہوگی یہ محاورت ہے، یہ اسٹوری سنی ہوگی آپ نے بھی، رائٹ؟ ہاں نہیں نہیں، میں اسی لیے میں نے کلیریفائی کیا نا کہ اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ بھائی پیچھے مڑ کے اگر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اس میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ کہ محاورتاً یہ بات یوز کی گئی ہے، پیچھے مڑ کے نہ ہاں، دیکھنا۔ اب یعنی کہ ان پہ گریو بھی نہ کرنا، ان پہ افسوس بھی نہ کرنا، it all that's what it means basically۔ ایک فنی سی بات ہے، جیسے ہم لوگ بچپن میں پہلے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ جو ناچنے والے ہوتے تھے ان کے لیے ایک نیگیٹو ورڈ یوز کیا جاتا تھا، جس کو کہتے اس کو گالی بنا دی نا، کہنا کہ وہ کنجر، اس کو ہوتا تھا کہ جو ناچنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کو اتنا اچھے لفظوں میں بیان کیا گیا۔ یہ تو خیر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹسٹ، اس کو آرٹسٹ کا نام دے دیا، بھائی ہم این آرٹسٹ یہ وہ، لیکن پرانے زمانے میں ان کو نیگیٹو ورڈ سے کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ کام ہے، اس کے لیے بہت نیگیٹو ورڈ یوز کیے جاتے تھے، لیکن اب دیکھیں اسی کو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ورڈ دے دیا جی ہے، اسٹیٹس دے دیا۔ اسٹیٹس دے دیا بغیر اس کو بچانے کے لیے۔ نہیں یہ ہے معاشرہ۔ اسٹیٹس کی حد تو یہ ہے کہ اب اگر چرچ جو ہے، جو اللہ کا اپنی طرف سے یہ خدا کا گھر کہتے ہیں، چرچ میں جا کے وہ اپنا نکاح پڑھواتے ہیں، اپنی شادی پڑھواتے ہیں کرتے تو ہیں۔ بائی لا ہاں ہو گیا، بہت سارے نہیں، کنٹریز بائی میں۔ لا ایک تو سول سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، چرچز آر آفرنگ دیم کہ ان کا کراؤڈ نہ کہیں ختم ہو جائے، دے آر اور آفرنگ، اب یا ہاں، اچھا اچھا، واہ، چرچ آفر، ایون جو پوپ تھا اس نے ان کو لیگلائز کر دیا، روم کا جو پچھلا والا تھا، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی، تو وہ اتنا لبرل بن رہا تھا کہ کمال ہے، یہ تو اتنی بڑی منافقت ہے کہ کوئی حد نہ ہو۔ اور ایسی کہانی بھی سننے میں آئی، لوگ نا لیگل اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے سیم جنسی نہ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم سیم جنس ہیں، ہمیں لیگل اسٹیٹس دیا جائے۔ جی جی جی، سورہ آپ 11 کس لمٹ تک جا رہے